دیندار کی تعریف یہ ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی پگڑی ہے، اور یہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ ہماری زندگی کے بیشتر فیصلے معاملات کے اعتبار سے ہوں، معاشرت کے اعتبار سے ہوں، تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ دینداری کے تقاضوں میں سب سے پہلے، سب سے بنیادی نقطہ فرد کے لیے خود بھی، یعنی میں بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے خود بھی یہ احساس رہے، اور آپ سب کو، جو سب سے بنیادی چیز ہے نا، اس کا تعلق معاملہ اتنا قوی ہو اللہ کی ذات سے، اتنا قوی ہو کہ دل کی سوئی یقین اور ایمان کے اعتبار سے کسی وقت بھی اللہ سے نہ پھرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی وقت بھی اللہ سے نہ پھرے، اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقائد درست ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو عقائد پڑھائے گئے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ عقیدہ ہے، وہ عقائد کی تعبیرات ہیں، عقائد کی تعبیرات ہیں۔ ہم تعبیرات کو عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اچھی تعبیریں ہیں، اچھی بات ہے جو پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، یہ ہمارا عام نعرہ ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ سے پلنے کا یقین ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جو ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ ایک اس کے یہ ظاہری بول ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے مخالف اگر میرے ساتھ کی بات پیش آ گئی تو پھر مجھے میرے عقیدے کا پتہ چلے گا کہ میرے عقیدے میں کتنا مضبوط ہوں۔ سمجھے نا جی؟ تو سب سے بنیادی طور پر یہ چیز ضروری ہے، ہر شخص لوہے کی طرح مضبوط ہو اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ تو دیندار بننے کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کے جذبات اللہ کی منشا کتابیں ہوں، اللہ کی مشیت کتابیں ہوں۔ اب اللہ کی مشیت کتابیں نہیں ہیں، اس کی اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اعمال میں کمزوری اس وقت آتی ہے جب عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے، معاشرت اس وقت خراب ہوتی ہے جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، معیشت اس وقت خراب ہوتی ہے جب اللہ کے طرف تعلق نہیں ہوتا۔ تو سب سے بنیادی تقاضا، بنیادی کام، شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ زوگورم خان تھا، خان گوری آسمان تھا۔ ہاں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے بنیادی نقطہ یہ اچھا، ہاں اس کو پکاؤ، اس نقطے کو پکاؤ۔ یہ جو تبلیغ والے بزرگ صبح 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، کہتے 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، یہ پہلے نمبر کا مذاکرہ ہے صاحب، یہ پہلا نمبر ہے، یہ پہلا نمبر ہے کہ آدمی کا دھیان اللہ سے نہ بٹے۔ دھیان بٹ گیا بس پھر کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے، اور یہی توحید خالص ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس پہ دینداری کی بنیاد کھڑی ہے۔ یہ آپ میرے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے نا، سب اہل علم ہیں، سب دیندار ہیں، علماء ہیں۔ ہم پر ابتلا کوئی آ جاتی ہے نا، شکر اللہ کا ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ خدا کے عذاب کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا،
ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اور بہت سے جرائم، بہت سے گناہ، بہت سے مفاسد ہیں جن سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہے۔ جی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس میں نا، کیوں جی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس میں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں۔ تو اب یہ جو بنیاد ہے نا، آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اکثریت ہماری اس کا ذہن فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ جادو ہے، جادو کر دیا کسی نے، اور یہ کسی نے جن چھوڑ دیا، اور عملیات کی جتنی گفتگو ہے یہ اندازے کی بنیاد پر ہے، ذہنی چیزیں ہیں ساری۔ اب ہماری سوچ فکر فوراً دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اب یہ تھا امتحان، یہ فقیر سمجھا ہی نہیں بات کو، اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ یاد رکھیں مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، کوئی چیز مؤثر نہیں ہے، نہ جادو مؤثر ہے، نہ جنات مؤثر ہے، نہ کوئی چیز مؤثر نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے بس، حقیقی ذات اللہ کی ہے، اور نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خود بندے کے ایمان اور یقین کی سطح یہ ہو کہ اس کی سوئی اللہ کی سطح کی رہے، نیچے کی زمین کی کوئی بات نہ سوچے، ہو نیچے کی کسی بات پر اپنے دھیان کو نہ رکھے۔ یہ سبق ہے یاد رکھنے والا۔ اگلے اسباق میں کمزوری بھی ہوئی نا، اس پر نجات ہو جائے گی، اس سبق کی کمزوری سے نجات نہیں ہوگی سر۔ یہ سبق اگر کمزور ہے، کچا ہے، تو اس پر نجات موقوف ہے سر، اور اگلے سبق اس میں بہت زیادہ چھوٹ ہے، اس میں چھوٹ آ سکتی ہے۔ تو یعنی اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اسی کو مسئلہ الہ کہتے ہیں، اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اگر اس بات کو کھولا جائے نا تو بہت تفصیلات ہے اس کی، پھر اور پھر تفصیلات کے بہت جزیات جڑ گئی ہیں اس کی، کہ ایک آدمی کو اپنا کیسا ربط رکھنا چاہیے اللہ سے، کیسا ربط رکھنا چاہیے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دیندار ہو جاتے ہیں، دیندار بھی شرک میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی چال سے شرک کرتے ہیں، کبھی حال سے شرک کرتے ہیں، اور کبھی کال سے شرک کرتے ہیں۔ کسی مالدار کو، دنیا دار کو دیکھ کر اپنی شکل ایسی بنا لینا کہ سمجھے جی بس بن رہا ہے، بالکل اس کا کوئی حال نہیں ہے، یہ کچھ دے دے مجھے، یہ مجھے کچھ دے دے۔ سوال تما جو ہے نا، تما رکھنا، یہ سوال سے زیادہ مذموم ہے، تما رکھنا۔ سوال میں تو ایک گناہ نفس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے نا، اب تما میں نفس کو ذلت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سبق اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ ہزار مسئلوں سے بندے کو چھڑا دیتے ہیں، ہزار جگہوں سے اس کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نگاہ ایک اللہ پہ، پھر اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا بندہ،
اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں ہو تو پھر اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے نا. جب اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ہی ہے، اور جب اللہ کا نہیں ہوتا تو اللہ کو پتہ ہے اس کی بہت جگہ سے نظریں ہیں اس کی، بس جہاں جہاں اس کے خیال اٹکے ہوئے ہیں چلو اٹھ کے حوالے کر لو، دیکھتے کیا ہوتا ہے پھر. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. تو دینداری کے تقاضوں میں پہلا تقاضا، ایمان کے تقاضوں میں پہلا تقاضا بندے کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے، بندے کا صحیح ہونا ٹھیک ہے. اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اسباب اختیار نہیں کرنے، کوئی بھی اسباب کے تحت نہیں چلنا. اسباب کا انکار تو جہالت ہے کہ بندہ کوئی سبب اختیار نہ کرے. لوگ توکل کی بھی غلط تعریف سمجھتے ہیں پھر، کیونکہ پورا مضمون سمجھتے نہیں ہیں، پورا سبق نہیں سمجھا ہوتا، پھر توکل پہ چلتے ہیں اور توکل کا یہ معنی کرتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ توکل اور توحید تو کسی کو نصیب نہیں تھی انبیاء کے بارے میں. خلیفۃ المسلمین بننے کے دوسرے دن کپڑے کا تھان رکھ کر مدینہ طیبہ کے بازار میں پھر رہے تھے کہ کپڑے لے لو، مجھ سے کپڑے لے لو. تو اسباب کی نفی نہیں ہونی چاہیے کہ اسباب کو چھوڑ دے آدمی، کیونکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے. اب نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اسباب ہم اچھا اختیار کر سکتے ہیں، نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے. تو غلط سبب اختیار کر کے اچھا نتیجہ اختیار کا انتظار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے بنیادی یہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. گلا نہ کرو کس سے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے. وہ میرے ساتھ ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا، یہ اس نے نہیں کیا. گلا شکوہ بھی ٹھیک نہیں. اور خود اللہ کی ذات پہ گلا کرنا تو اللہ کی عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اے اللہ اس کو ایسا کر دیا، مجھے کیوں نہیں کیا ایسے، اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یہ گلا ٹھیک نہیں ہے. یہ گلا ٹھیک نہیں ہے. گلے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. ہمیں حکم ہے رضا کا، رضا کا. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ آپ کا عقیدہ تنہائی میں بھی ہے، یہ مجمع میں بھی ہے، اور ہر اعتبار سے آپ کو یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ ایمان جو ہے نا باعزت کر دے گا، باعزت کر دے گا. اور اللہ سے نگاہ اٹھتی گئی نا جی، ذلت کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ تجربہ شدہ بات ہے. جس چیز کو دیکھا ہے پر اس کی نگاہ اللہ پہ نہیں تھی، بس نگاہ اللہ پہ نہیں. ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پر جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کی پہلی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ جہاں آپ کی پہلی نگاہ گئی ہے نا وہی آپ کا الہ ہے. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ اب ہر بندے کو پتہ ہے میری پہلی نگاہ کہاں جاتی ہے. بیمار ہو تو کہیں ڈاکٹر اپنے دوست سے سارے کو مسئلے نہیں، کوئی حالات خراب ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں قرضہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، سارے یہ معاملہ ویسے فلاں جگہ سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ فلاں جگہ سے ٹھیک ہو جائے گا. پہلی فرصت میں پہلے خیال کے مطابق ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے، پہلی نگاہ ہی اللہ کی ذات پہ ہو.
کہ اللہ ہی نے کرنا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور سلوک کا اعلیٰ درجہ توحید ہے۔ اچھا